طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اب ملکی سیاست میں ان کا کوئی سکوپ نہیں، نو مور عمران خان۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ اس بارے میں سرکاری نجومیوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر معیشت اوپر جا رہی ہے، سیاسی استحکام آ گیا ہے، اس لیے موجودہ نظام کو عمران خان کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہو سکتا ہے کہ سرکاری نجومیوں کو یہ بات فیڈ کی گئی ہو، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جی نہیں، کیونکہ مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ماضی وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا یاد کریں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد یہی کہا گیا تھا، اور صرف کہا نہیں گیا تھا، اس کا پورا انتظام کیا گیا تھا کہ کوئی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینے والا نہ رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں اور لاہور ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک لوگوں کا سمندر امنڈ آیا، جس کے بعد آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی 3 حکومتیں آ چکی ہیں۔ پھر میاں محمد نواز شریف کو نکال کر بھی یہی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ایک بار پھر اقتدار میں آئی۔ اچھا، میں یہ 2013 والی جو نون لیگ کی حکومت تھی نا، اس کی بات کر رہی ہوں، جو موجودہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے اس کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ عوام نہیں خواص کی مرہون منت ہے۔ لیکن بہرحال نہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف کسی کے کہنے یا کسی کے خصوصی انتظام کے ذریعے ختم ہوئے، اور جب وقت آیا تو یہ کہنے والے سارے برساتی مینڈک عوام کے سونامی میں بہہ گئے۔ تو بھائی پھر یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کی میموری شارٹ ہو، لیکن جن کے بہاف پر یہ باتیں کی جاتی ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا کہ دباؤ ڈال کر عمران خان کو اپنی شرائط پر لے کر آنا ہے، موجودہ نظام کو تسلیم کروانا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ باتیں کرنے والے ہاکس ہیں تو دوسری طرف انصار عباسی صاحب جیسے سینئر صحافی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے، امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اب انصار عباسی صاحب کے نزدیک عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب ذرا پھر آپ ہی بتائیے کہ بھئی کس کی بات کے اوپر یقین کریں، نہ تجربے کار سیاسی نجومیوں کی بات پر یا انصار عباسی جیسے تجربے کار صحافی پر؟ بات اصل میں یہ ہے کہ علیمہ خان نے ابھی یہ 2 دن پہلے ترک کا پتہ کھیلا ہے، جس سے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اور علیمہ خان نے براہ راست پوچھا ہے کہ بتائیے کہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ حکومت کو کہا ہے کہ اگر کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرنی ہے تو ہم سے کریں، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہو تو بات کرے، کم از کم اس سے حکومت کی اصلیت تو سامنے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے پھر وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بھی بیان ہے کہ جی علیمہ خان کے لہجے میں راستہ ڈھونڈنے کی معمولی سی کوشش ہے، اور یہ کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اعتبار پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے یا پھر کسی اور پر نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک ہی سانس میں پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ فوج مخالف نیریٹو کا منترا پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی انسیکیور ہے اس وقت۔ لیکن دوسری طرف حکومتی حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر NRO مانگنے کا الزام بھی لگا دیا ہے۔ اچھا، تو اس گروپ کو عرفان صدیقی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جن کی وجہ شہرت کلام نواز زبان عرفان ہے، جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی بات چیت کو اپنے سیاسی وارثوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور جہاں تک یہ NRO کے الزام کا تعلق ہے تو وہ سیکرٹری جنرل جو پاکستان تحریک انصاف ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ علیمہ خان کا بیان کسی سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک بہن کا بیان ہے جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے۔ اچھا، مزید یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب ذرا آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود معاملات کو اس نہج پر لا رہی ہے جہاں فیصلے وہ سڑکوں پر ہوں۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اپنی خواہش یہ بتاتی ہے کہ بھئی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام اپنی رونق اور گھمنڈ میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ
اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہے. اور پھر جناب پتہ ہے نا کہ یہ جھوٹ اور فریب کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کہ کب تک اس کی ضرورت رہے گی. مگر جناب کوششیں بھرپور ہیں کہ ضرورت قائم رہے، اور جس کا عملی مظاہرہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی یہ بیرونی دورے کے دوران بھی کیا. آذربائیجان، ترکیے اور پاکستان کی 6 افریقی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے وہی کام کیا جو وہ اکثر پاکستان میں کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل سے کھڑا ہونے کی درخواست کی اور پھر قصیدے پڑھنا شروع کر دیے. ویسے دیکھیں جو کچھ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کی تعریف میں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر موقع ہر بات کرنے کے لیے بھی تو نہیں ہوتا نا. اگر ملک کا کوئی فنکشن ہوتا ہاں تو بالکل ٹھیک تھا، مگر ڈپلومیٹک نارمز کو دیکھتے ہوئے ملک سے باہر یہ بات ذرا پھر بیڈ ٹیسٹ میں شمار ہوگی. اب دنیا کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ کیسے جیتی. ہاں، پاکستان نے اس جنگ میں فتح اپنی فوج اور قوم کے اتحاد کی وجہ سے حاصل کی ہے، جس میں ہماری فوج کا پروفیشنلزم، جذبہ اور اس کی بہادر قیادت کا کردار وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ سوئمنگ پول ٹائپ سٹوریز سنانا اور غیر ضروری قصیدہ گوئی کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، اپنی ضرورت تو ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ترکیب ان کے پاس ہے ہی نہیں. بہرحال کچھ چیزیں اگر قومی وقار اور اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن کس کے لیے کیا ضروری ہے یہ وہی جانے جس کی ضرورت ہے. لیکن کیا یہ ملک کی بھی ضرورت ہے؟ اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے.